ہاں، یہ 100% رومی کا ہی ہے، لیکن آپ کو کہاں سے ملا؟ شہرزاد نے ارتضیٰ حیدر کے ہاتھ میں جیسے ہی اپنی بہن کا بریسلٹ دیکھا، اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہوئیں۔ وہ ابھی ابھی اس سے ملنے کے لیے ٹینا ہاؤس پہنچا تھا۔ شہرزاد کو اگلے دن شام میں اس کے ضد کرنے پر ہاسپٹل سے گھر شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اب کچھ ریلیکس تھی، لیکن گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ کیونکہ ٹینا بیگم خاصی سوشل تھیں اور کچھ میڈیا نے اس خبر کو بھی خاصا ہائی لائٹ کیا تھا، اور اسی لیے کچھ لوگ محض چسکے کے لیے اور کچھ ہمدردی کے لیے ان کی طرف آ رہے تھے۔ بتائیں نا، کہاں سے ملا ہے آپ کو؟ شہرزاد کو بے چینی ہوئی۔ چودھری افتخار وڑائچ کے فارم ہاؤس سے۔ اس نے کافی کا سامنے رکھا مگ اٹھایا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو ریڈ میں ناکامی ہوئی۔ شہرزاد نے ایک لمحے میں ساری سچویشن بھانپ لی۔ ارتضیٰ حیدر اتنی آسانی سے اپنی ہار نہیں مانتا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ بس تھوڑی اندازے کی غلطی ہو گئی، ورنہ رومیسا اس وقت گھر ہوتی۔ شہرزاد اس کی بات سن کر پھیکے سے انداز میں مسکرائی۔ اتنا تو وہ بھی جانتی تھی کہ آج کل سہگل فیملی کے ستارے گردش میں ہیں، جس ہر چیز میں اور ہر کام میں ایک بڑی رکاوٹ منہ کھولے ان کی منتظر ہوتی تھی۔ چودھری افتخار وہی ہے نا جو صوبائی منسٹر ہیں؟ شہرزاد نے ہلکا سا چونک کر پوچھا۔ بالکل، اور ان کا بھتیجا ارسلان جسٹس محمود کے بیٹے کا بیسٹ فرینڈ بھی تھا۔ ارتضیٰ نے ایک اور انکشاف کیا۔ اوہ مائی گاڈ، آپ نے اریسٹ کیا اسے؟ وہ فوراً بے تابی سے اٹھ بیٹھی۔ ہاں، 2 گھنٹے حوالات میں رہا، لیکن اوپر سے آرڈر آئے اور ضمانت کروا لی گئی۔ لیکن بے فکر رہیں، پاتال سے بھی نکال لاؤں گا میں رومیسا کو۔ اتنی اہم خبر مجھے اب بتا رہے ہیں آپ؟ شہرزاد ہلکا سا برا مان کر بولی۔ یہ بات کرنے سے پہلے آئینہ دیکھ لیں، اور یہ اتنی بڑی بینڈیج بھی، پھر مجھ سے پوچھئے گا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں اس کی خرابی طبیعت کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان اچھی خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ بھاڑ میں جائے میری طبیعت، آپ کو اندازہ نہیں میں کتنی اپسیٹ ہوں رومیسا کے لیے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ٹرسٹ می، آپ سے زیادہ نہ سہی لیکن کم اپسیٹ میں بھی نہیں ہوں آپ کی بہن کے لیے۔ اس کی بے ساختگی ایک دفعہ پھر شہرزاد کو چونکا گئی، لیکن اس نے پھر دانستہ نظر انداز کر دیا۔ ارسلان کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ کو، وہ رومیسا کے بارے میں لازمی کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا۔ بے فکر رہو، اس کا نام آ چکا ہے ہماری لسٹ میں۔ ارتضیٰ نے اسے تسلی دی۔ مزید کیا پتہ چلا؟ فارم ہاؤس اس کے چچا کا ہے، اور آخری اطلاع آنے تک رومیسا اسی فارم ہاؤس میں تھی۔ یہ بریسلٹ اور کچھ چیزیں بھی وہیں سے ملی ہیں۔ لیکن پریشان کن بات یہ ہے کہ ارسلان پچھلے 3 دن سے دبئی میں تھا، اور آج صبح کی فلائٹ سے واپس پہنچا ہے۔ یعنی کہ جس وقت فارم ہاؤس میں چھاپا مارا گیا وہ ملک سے باہر تھا۔ ارتضیٰ نے اس دفعہ تفصیل سے جواب دیا۔ تو رومیسا کو وہاں سے غائب کس نے کیا؟ شہرزاد کو پریشانی ہوئی۔ اسی پوائنٹ پر تو ہم لوگ مزید تفتیش کر رہے ہیں۔ شاید اس کے کچھ اور فرینڈز ہوں، شاید نہیں، یقیناً انہوں نے ہی ریڈ کے دوران غائب کیا ہے اسے وہاں سے، شہرزاد نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن ایک چیز حیران کن ہے، جس گاڑی میں اسے وہاں سے نکالا گیا وہ پولیس کے قبضے میں ہے، اور فارم ہاؤس کے پچھلے حصے میں قدموں کے نشانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسے نکالنے والا بندہ ایک ہے۔ ارتضیٰ نے مزید اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ ایک بندہ؟ شہرزاد تعجب میں مبتلا ہوئی۔ ہاں، اور کنفیوژن اس بات کی ہے کہ رومیسا اتنے آرام سے اس کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ وہ شور مچا کر پولیس کی مدد بھی تو لے سکتی تھی۔ شہرزاد کو دھچکا لگا۔ ہو سکتا ہے اس شخص نے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہو، یا کسی بھی حوالے سے بلیک میل کیا ہو۔ مے بی، لیکن مجھے یقین ہے کہ اب یہ صرف 2-3 دن کی گیم ہے۔ ارتضیٰ خاصا پر اعتماد تھا۔ اسی وقت دروازہ ہلکا سا نوک کر کے ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ شہری بی بی، بریگیڈیئر وقار دورانی آپ سے ملنے آئے ہیں۔ اس اطلاع پر ارتضیٰ نے بے ساختہ چونک کر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ناگواری کا بڑا بھرپور سا تاثر ابھرا تھا۔ موم کہاں ہیں؟ ان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں، ملازمہ نے مزید بتایا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں آ رہی ہوں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ آئی تھنک آپ کو یہیں بلوا لینا چاہیے انہیں، وہ فکر مند انداز میں گویا ہوا۔ اس وقت وہ دونوں شہرزاد کے گیسٹ روم میں تھے۔ وہ ہاسپٹل سے آنے کے بعد اسی کمرے میں تھی،
کیونکہ مہمانوں کی آمد و رفت بہت زیادہ تھی اور بار بار سیڑھیاں اترنے چڑھنے سے ابھی تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ گولی میرے شولڈر کو چھو کر گزری ہے، لیکن ٹانگیں الحمدللہ سلامت ہیں۔ شہرزاد کے ہلکے پھلکے انداز پر وہ مسکرایا۔ اوکے، بیسٹ آف لک۔ آپ نہیں ملیں گے ان سے؟ شہرزاد نے ہلکا سا چونک کر اس کی طرف دیکھا جو جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ آئی تھنک یہ مناسب نہیں لگتا اور میری موجودگی میں وہ خواہ کانشیس ہو جائیں گے۔ اس نے بڑے مناسب الفاظ میں انکار کیا تو شہرزاد نے بھی اصرار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اوکے، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اس نے بڑی گہری نظروں سے شہرزاد کا جائزہ لیا جو اس وقت بڑے پر اعتماد انداز سے چپل پہن رہی تھی۔ اس لڑکی کا اعتماد اور بے نیازی انہیں ہمیشہ کچھ فاصلے پر رہنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن اس میں کچھ تھا جو وہ اپنی بے انتہا مصروفیات میں سے بھی ٹائم نکال کر اس کے پاس آنے سے خود کو روک نہیں پاتے تھے، اور یہ چیز ان کے ارد گرد رہنے والے لوگوں نے بھی محسوس کرنا شروع کر دی تھی۔